اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئیے، سچی تڑپ لے کہ آج آپ حاضر ہیں میں بھی، تو اس طرح درود پڑھ لیں۔ اللہ کرے ہم یہاں سے جب اپنے اپنے بستروں پہ جائیں تو سرکار لجپالی فرما دے بس۔ اس محبت سے تڑپ کے پڑھیں، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ کا واس۔ پچھلے بھی پڑھ لیں کوئی بات نہیں، محبت سے پڑھ لیں، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم پڑھ رہے ہیں، ایسا ایسا پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، پر اگر اونچا پڑھیں گے نا، اونچا نفاق ختم ہو جائے۔ یہ حضور کا نام ایسا ہے، جتنی محبت میں ڈوب کے پڑھیں گے اتنا زیادہ قرب ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے جو زیادہ میرے قریب شخص وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور کے زیادہ قریب ہوں تو پھر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، جتنا زیادہ آپ پڑھتے جائیں گے اتنے میرے مصطفیٰ کے قریب ہوتا جائے۔ محبت سے پڑھیں، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ ماسٹر صاحب ماشاءاللہ سالانہ یہ پروگرام مولانا کی پیدائش کے اوپر سرکار کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت جو ہے جب تک یہ زندہ اپنی زندگی میں یہ کرتے رہتے اور پھر پیچھے اولاد در اولاد، اللہ کرے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہاں پر اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہ فرشتے بھی حاضر ہیں، صرف ہم نہیں، اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں، اور وہ انہوں نے نورانی پروں سے اس محفل کو ڈھانپا ہوا، نورانی پروں سے۔ اور جب ہم گھروں کو جائیں گے تو یہ بھی واپس پلٹ کر کے جائیں گے، اللہ پوچھے گا کہاں سے آئے۔ اچھا مولویوں کو یہ ابھی تک نہیں پتہ چلا، میرا آپ کو نہیں پتہ کہاں ہے؟ بے شک، واہ واہ، بغیر اجازت کے تو آئے نہیں ہیں، بے شک، اللہ کی اجازت کے بغیر تو حاضر ہی نہیں ہوئے فرشتے۔ ہم بھی حاضر ہوئے ہیں، وہ بھی آئے ہوئے ہیں، تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہے، لیکن پلٹ کر کے جب جائیں گے اللہ فرمائے گا کہاں سے آئے۔ اب مولوی لگائیں فتویٰ کہ رب کو علم نہیں۔ نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں جبرائیل سے تو فوراً فتویٰ لگاتے ہیں، دیکھو جی اگر حضور کو پتہ ہوتا تو جبرائیل سے پوچھتے، حضور کو پتہ ہوتا تو اپنے فلاں صحابی سے پوچھتے، حضور کو پتہ ہوتا تو فلاں سے پوچھتے۔ اب رب کو پتہ نہیں تو پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ یہ واپس پلٹ کر کے جب جائیں گے فرشتے تو رب فرمائے گا کدھر سے آئے؟ تو فرشتے عرض کر دیتے یا اللہ تجھے تو پتہ ہے، سبحان اللہ، کیوں پوچھتے ہیں؟ بات اصل یہ ہے کہ پوچھے گا رب تو تبھی آگے بات کھلے گی، رب پوچھے گا تو پھر ہی پتہ چلے گا نا آگے ہم تک یا سب تک جو پہنچے گی بھی کس لیے گئے تھے، کیا لینے گئے تھے، کیا ہو رہا تھا۔ یا اللہ ہم تیرے محبوب کے ذکر کی محفل سجی تھی، اس مسجد کے اندر محفل میں گئے تھے، رب پوچھے گا نا کیا کر رہے تھے میرے بندے، وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یسبحونک ویمجدونک، یا اللہ وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیرے یار کے گن گا رہے تھے۔ اچھا میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ وہ جنت کے طلبگار ہیں، دوزخ سے ڈر رہے ہیں۔ رب سوال کرتے ہیں جنت دوزخ دیکھی؟ یا اللہ نہ جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر جنت دیکھ لیتے یا اللہ پھر اور طلب کرتے، دوزخ دیکھتے یا اللہ پھر اور ڈرتے۔ اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور خود اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں صحابہ کی جرمٹ پہ بیٹھ کر۔ سرکار فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں اے فرشتوں اگر میرے بندے میری تسبیح بیان کر رہے تھے، یسبحونک ویکبرونک ویمجدونک، وہ سن لو اگر میری تسبیح بیان کر رہے تھے اور میرے یار کے گن گا رہے تھے، جتنے اس محفل میں آئے تھے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی۔
اشتیاز کرتے ہیں یا اللہ ایک ایسا بھی تھا محفل میں نہیں صرف بازار سے گزر رہا اپنے کسی کام کے لیے لیکن اس نے دیکھا کہ محفل سجی ہے ایک لمحے وہ بھی رک گیا آگے ایک لمحے یا اللہ جو بیٹھے ہیں ان کو تو نے بخش دیا ہے جو ایک لمحے آگے رک گیا اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم یہ جو بیٹھے ہیں نا یہ ان کی تو میں نے بخشش کر دی ہے لیکن اے فرشتوں سن لو جو ان کے ساتھ ایک لمحے کے لیے رک گیا میں بدبخت اس کو بھی نہیں لوٹاتا کیونکہ ان کے صدقے اس کی تو میرے بھائیو سبحان اللہ جو آئے ہیں حضور کی محفل میں انشاءاللہ جب اٹھ کے جائیں گے نا بظاہر تو آپ کی جھولی خالی ہے لیکن جب لوٹیں گے رب کی رحمت سے جھولیاں بھری ہوئی اس لیے اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم خود نہیں آئے یار کے بلائے آئے تو پھر محبت سے پڑھیں آنے کا ثبوت دیں صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اعلیٰ حضرت کی کلام کے چند اشعار پڑھ کے نا پھر دو چار باتیں عرض کر کے پھر انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں دے رہے آپ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی مل کے پڑھیں سب سے پوری مسجد گونجے سب سے اولا و ہمارا نبی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا نبی دونوں عالم کا دولا نبی سب سے اولا سب سے اولا نبی سب سے بالا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا سب سے اولا ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے
کوثر سلسبی جس کی تو بھوت ہے کوثر سلسبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا کیسے ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا وہ اللہ ہمارا نبی کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی سب سے اولا وہ بہت لمبی ہے آج حضرت نے کمال کر دیے آپ فرماتے ہیں اللہ یوتی اللہ عطا کرتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا لیکن مقطع عرض کرتے ہیں غمزدوں کو رضا مجھے دیجئے کہ غمزدوں کو رضا مجھے دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا کا سہارا ہمارا نبی الحمدللہ حضور آج بھی ہمارا سہارا ہے قبر میں بھی محشر کے دن بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی معراج کی رات جب سدرہ پہ رکے جبرائیل علیہ السلام تو سرکار نے فرمایا اے جبریل آگے کیوں نہیں چلا مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک پھر پہلا آسمان پھر دوسرا آسمان پھر تیسرا آسمان چوتھا آسمان پانچواں چھٹا ساتواں یہ تو ساتھ ہی آیا ہے سدرہ تک تو ساتھ ہی آیا میرے اب سدرہ سے آگے کیوں نہیں چلتے سبحان اللہ کیوں نہیں آگے چلتے سدرہ پہ نوری فرشتوں کے سردار نے نہیں سمجھے نور بشر کے جھگڑے ڈالنے والوں کو سمجھو نوری فرشتے کے سردار جو نوری فرشتوں کے سردار جبرائیل نے ہاتھ باندھے حضور میں آگے نہیں پرواز کر سکتا سبحان اللہ میں یہاں میری حد ہے بس میرا گھر آ گیا میں آگے نہیں پرواز کر سکتا میرے آقا نے پوچھا کیوں عرض کی یا رسول اللہ آگے نور ہے آگے کیا ہے نور ہے جبریل نور نہیں ہے بے شک بولے ہیں نور تو جبریل کو تو نور مانتے ہیں نا بے شک لیکن یہ نور ہے
پر نور جو تقسیم ہوا ہے نا میرے یار کے نور سے یہ نور بنا. یہ سدرہ پہ کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا یا رسول اللہ؟ آگے نور ہے. تو میرے آقا نے فرمایا جبریل تو بھی تو نور ہے. عرض کی حضور آج یہاں سے وہی آگے جائے گا جس کا جتنا نور ہے. میں اگر ایک بال کے برابر بھی یہاں سے آگے پرواز کروں تو اللہ کی انوار کی تجلی سے میرے پر جلتے ہیں، پر جلتے ہیں. یہاں عاشقوں نے کہا ہے یہ کہتے ہیں پر جلتے ہیں، کاش کہ یہاں صدیق اکبر ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش صدیق اکبر ہوتے، کہہ دیتے جلنا منظور ہے پر یار کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. جبرائیل رک کے کم از کم ملوں کو اتنا تو سوچنا چاہیے نوری فرشتوں کا سردار رک گیا ہے اور آگے عرض کرتا ہے حضور میں ایک بال کے برابر پرواز نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا اللہ کی نور کی تجلیاں ایسے ہیں کہ میں اگر پرواز کرتا ہوں تو میرے پر جلتے ہیں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر اے جبرائیل جہاں پر تیری انتہا ہے پھر سن وہاں سے محمد مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے. جہاں تیرے پر چلتے ہیں نوری فرشتے کے پر چلتے ہیں اولیوں سے پوچھے وہاں میرے مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے. اور جب حضور جانے لگے تو فرمایا جبرائیل کوئی حاجت ہے؟ تیرا ایک سوال ہے. تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا جب نمرود کی آگ میں ان کو ڈالا جا رہا تھا نا تو نے سوال کیا تھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. لیکن اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا جبرائیل؟ فرمایا اے جبرائیل حاجت تو ہے پر تم سے نہیں. بے شک حاجت ہے پر تم سے نہیں. تو پھر کس سے؟ فرمایا اسی سے ہے، خدا سے حاجت ہے. تو کہا جناب پھر کہو نا، ابھی تو آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کو کہو نا. جبرائیل کہوں تو تب وہ دل کی بات نہ جانتا ہو، سبحان اللہ. زبان سے تو تب کہوں میرے حال سے واقف نہ ہو. وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے. جبرائیل کہوں تو تب نہ جب دل کی دھڑکن نہ جانتا ہو، داتا سرا نہ جانتا ہو، عرش اولا نہ جانتا ہو، مشرق نہ جانتا ہو، مغرب نہ جانتا ہو، شمال نہ جانتا ہو، جنوب نہ جانتا ہو. عدم سے لے کر وجود تک جو کچھ بنا ہے سب میرے خدا کے علم میں ہے. کہوں تو اس کو جو انجان ہو، میرا خدا تو جانتا ہے کہ خلیل آگ میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، مکی کی آمد. جبریل امین نے کہا اے ابراہیم میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. لیکن اے جبریل، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل حاجت ہے پر تم سے نہیں، خدا سے. وہ سوال تیرے ذہن میں ہے نا، جواب بھی ہے. اب جبریل بتا جہاں تو نہیں جا سکتا، واہ واہ واہ. تیری انتہا ہے. اب میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا. کوئی تیری حاجت ہو تو بتا. سبحان اللہ. کیا حاجت تھی جبریل کی؟ انہوں نے صرف ایک حاجت رکھی حضور کے سامنے. عرض کی حضور ایک ہی حاجت ہے. میرے آقا نے فرمایا کون سی؟ عرض کی حضور بس قیامت کا دن واہ واہ. پرسلات بچھیو، چونکہ آپ کی امت نے وہاں سے گزرنا ہے. اور جبرائیل، میں جبرائیل چاہتا ہوں آپ کی امت کے لیے میں اپنے نورانی پروں کو پل صراط پر بچھا دوں. کمال.
نہیں سمجھے واہ واہ یار نوری فرشتہ ہم خاکیوں کے لیے واہ 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 سبحان 600 پر کا مالک ہے یہ جبرائیل 600 پر کا مالک ایک پر کھول دے تو مشرق مغرب چھپ جائے اتنے بڑے پروں کا مالک ہو کر میرے خیال میں آپ سمجھ رہے ہیں اتنے بڑے پروں کا مالک یعنی یوں سمجھے اتنا قدور ہو کر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے اتنا قدور ہو کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے حضور میں چاہتا ہی ہوں جبرائیل چاہتے یہ ہیں آپ کی امت جب پل صراط سے گزرنے لگے کیوں سے بال سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے جبرائیل چاہتا یہ ہے کہ آپ کی امت گزرنے لگے تو میں وہاں پر سبحان اللہ آپ کی امت کے لیے کیا کروں پر بچھا دو ہائے ہائے امت ابھی بھی نہ سمجھے واہ واہ سبحان اللہ نوری فرشتے پر بچھانے پر بے شک اور جبرائیل نور ہونے کے باوجود اس خاکی امت کے لیے پر بچھانے کا سوال کر رہے ہیں اور ابھی تک اس کو نور کی سمجھ واہ 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 ابھی تک مقام مصطفیٰ نہ سمجھو اور جو مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو نہیں پہچانتا یاد رکھو خدا کی پہچان اس کو نصیب ہوتی ہے جو پہلے رسول اللہ کو پہچانتا ہے پھر اس کو خدا کی پہچانتا ہے تو انہوں نے عرض کی حضور بس ایک ہی حاجت ہے سرکار نے فرمایا ہو گئی کوئی اور بتا واہ 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 سبحان اللہ ہوگی ہر بندہ نہیں کہہ سکتا بے شک بے شک ہر نہیں کہہ سکتا مولی یاسین نہیں کہہ سکتا آپ نہیں کہہ سکتے یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے اختیار میں جس کو اختیار دیا گیا حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے وضو نہیں کرا یار کے ہر وقت یار کے سامنے حضور کا جلوہ بھی دیکھتے ہیں وضو بھی کراتے ہیں اور ایک دن میرے مصطفیٰ کا دریا رحمت جوش میں واہ واہ اور حضور نے فرما دیا سل ربیہ ربیہ مانگ لے واہ واہ ماسٹر صاحب کہے قاری یاسین مانگ لو تو یہ وہی چیز دے سکیں گے جو ان کے اختیار میں ہے بے شک اور مولوی یاسین بھی اتنا پاگل نہیں ہے کہ ایسی چیز مانگے جو ان کے اختیار میں نہ ہو میں دعویٰ کروں یار مجھ سے مانگ لو او بھائی میں دعویٰ کر ہی نہیں سکتا میرے پلے ہے کیا چیز ہاں اگر کوئی بات کنٹرول میں کوئی چیز ہوگی تو میں کہوں گا یار یہ کچھ دے سکتا ہوں اور نہیں دے سکتا دعویٰ مصطفیٰ فرما رہے ہیں سل ربیہ اے ربیہ مانگ اور یہ نہیں کہا زمینی چیز مانگنا آسمانی نہ مانگنا دنیا بھی مانگنا اخری نہ مانگنا فلاں مانگنا فلاں نہ مانگنا المطلق یجری الاطلاق ہی مطلق ہوتا ہے یہاں کوئی قید نہیں لگائی گئی جو مانگتے جاؤ گے وہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق سبحان اللہ جو ہے قربان جو مانگنے والے پر واہ واہ ہائے ہائے مانگنے والے پر بھی قربان جو انہوں نے ہیرے نہیں مانگے جواہرات نہیں مانگے سبحان اللہ ہائے ہائے زمین کا ٹکڑا نہیں مانگا بے شک یہ نہیں کہا کہ حضور میرے نام فلاں باغ لگا دو نہیں مانگے بے شک کیا مانگا ان ہستیوں کے سامنے توجہ کریں یہ دنیا کی قدر نہیں یہ بے قدری کے پیچھے وہ نہیں لگے جیسے آج بے قدری دنیا کے پیچھے لگ کے آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کیونکہ آپ نیٹ دیکھنے والے ہیں فیس بک وغیرہ وغیرہ فلاں فلاں آج اس بے قدری دنیا کے پیچھے لگ کے مولوی دستوں گریبان ہے کوئی نعوذ باللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں ان کو بھونک رہا ہے کوئی حضرت امیر معاویہ کو بھونک رہا ہے کوئی اہل بیت کو بھونک رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے میں کہتا ہوں اے خدا کے بندو تمہیں صرف یہ بات نظر آئی
جب کبھی اگر قرآن صحیح سمجھ لیتے تو سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی 1,24,000 صحابہ یا 1.5 لاکھ صحابہ خدا جن کے لیے جنت کا وعدہ کرے، تم کس منہ سے بکتے ہو؟ کس صحابی کے بارے میں بکتے ہو؟ کس کے بارے میں بکتے ہو تم کہ فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے؟ جب لفظ صحابی آ گیا، خدا کی عزت کی قسم، غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، اور میرے آقا فرماتے ہیں میرا غلام صحابی جو مٹھی بھر 1 مد 1 کلو جو خیرات کرے تو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا مقابلہ نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی اب اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں ان کی تعریف کرنے لگ جاؤ تو دوسرا مولوی کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کب سے نعرے تم نے شروع کر دی؟ تیسرا ملا تیسری نکر سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی یہ تو کبھی بھی ایسا نہ تھا، آپ تم نے کیسا شروع کر دیا؟ اور صحابہ کی تعریف میں میری بات غور سے سننا، تمہارے الفاظ چھوٹے ہیں، صحابی رسول کا مطلب تمہاری فکر چھوٹی ہے، تمہارا علم کم ہے، تم ناقص ہو۔ ارے ناقص جب کامل کو صحیح معنوں میں پہچان ہی نہیں سکا، تیرا علم ناقص، تیری عقل ناقص، تیری سوچ ناقص ہے۔ جہاں صحابی رسول قدم رکھتے ہیں اور قدموں سے جو مٹی اڑتی ہے، سبحان اللہ، صحابی رسول جس گھوڑے پہ بیٹھ کر جنگ میں نکلتا ہے، قدم سے مٹی جب اڑتی ہے، خدا کیا فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ ارے جس گھوڑے پر نبی کا صحابی بیٹھا ہے وہ گھوڑا قدم اٹھائے مٹی اڑے، خدا قسمیں اٹھاتا ہے۔ بھائی ایمان بولیے، تمہیں اب یہ بھی سمجھ نہ آئی جو گھوڑے پر بیٹھا؟ اللہ اکبر، یا علی، یا غوثیہ، حق جاریہ، جو گھوڑے پر بیٹھا ہے، گھوڑا قدم اٹھائے مٹی اڑے، خدا قسم یاد فرما۔ تو جو گھوڑے پر حضور کا صحابی بیٹھا ہے، کوئی کسی نکر پہ کھڑا ہو گیا، کوئی کسی نکر پہ کھڑا ہو، کوئی کسی نکر پر کھڑا ہو، تم کیا سمجھو مقام صحابی ہے؟ اہل بیت کا مقام تم کیا سمجھتے ہو؟ صرف ایک بات کرو، جب خدا ہو کر 114 سورتوں کے اندر 6666 آیت کے اندر، مجھے کوئی دنیا کا مولوی تو بتائے کہیں کسی آیت میں نعوذ باللہ خدا نے صحابی کی توہین کی ہو یا اہل بیت کی؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک بولے رب ہو کر اگر وہ اپنے محبوب کے یار اس کو اچھے نہ ہوتے تو چنتا کیوں؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ادھر مکھی نہ بیٹھنے دے اپنے یار کے بدن پر، جسم پر، واہ واہ، نہیں سمجھے؟ بے شک، ادھر مکھی نہ بیٹھنے دے، خدا مکھی نہیں بیٹھنے دیتا مصطفیٰ کے جسم پر، مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا۔ مولویوں ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئی، اگر تم آج نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں بکتے ہو، اگر نعوذ باللہ کوئی ایسے ویسے ہوتے تو خدا کیوں چنتا؟ خدا کا انتخاب ہے، ابو بکر کو بھی خدا نے چنا ہے، ابھی معاویہ کو بھی خدا نے چنا ہے، علی شیر خدا کو بھی خدا نے چنا ہے، حیدر کرار کو بھی خدا نے چنا ہے، بلال واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوثیہ اعظم، سبحان حسن و حسین کو بھی خدا نے چنا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، رب نے چنا ہے۔ 114 سورتیں قرآن کی ہیں، بے شک، 6666 آیت ہے،
کوئی تو ملا ایک ایت پڑھ کے بتائے کہ نعوذ باللہ یہاں خدا نے توہین کی ہو. واہ واہ اور میں دعوے سے کہتا ہوں پوری دنیا کا کوئی ملا نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھ سکتا ہوں کہ میرے خدا نے تعریفیں بیان کی ہیں. قرآن کے پارے اٹھا کر دیکھیں تو صحابہ کی بھی خدا نے شانیں بیان کی ہے، اہل بیت کی بھی شانیں بیان کی ہے، ازواج مصطفیٰ کی بھی شانیں بیان کی ہے. او خدا ہو کر شانیں بیان کی، خدا اس کی شانیں بیان کرے اور تم گستاخیوں کے پیچھے پڑے ہو. جو گستاخیوں کے پیچھے پڑے اس کے امام کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے. صحابہ کی شان میں کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے، اہل بیت کی شان میں بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. سورج کی طرح منہ کر کے تھوکو تو تھوک تمہارے اوپر آئے گا. بے شک سورج کی طرح منہ کر کے تھوکو تو تھوک الٹا تمہارے چہرے پہ آئے گا. ان کی شان میں کوئی کمی نہیں. بے شک جنہوں نے اپنے تن من دھن سب کچھ 70 جن کو زخم لگے ہو، وہ میرے مصطفیٰ فرمائے کہ پھر جانا ہے جہاد پہ، تجھے ایک کانٹا چبھ جائے تو تو نکل نہیں سکتا، تجھے 1000 کام آ جاتے ہیں، تجھے درد محسوس ہوتا ہے، تیری جان نکلنے کو جاتی ہے. صحابہ کی بات کرتے ہیں جنہوں نے 70 زخم کھائے ہو اور میرے نبی فرمائے جہاد پہ جانا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا حضور 70 تو پہلے لگے ہوئے اب کیا چاہیے، عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ حاضر ہے، حضور ہم حاضر ہیں. یہ تن من دھن سب کو تو یار کے لیے آیا ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چمان تمہارے لیے، جہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے.